إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن علی اعدائہم اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے حوالے سے یہ 21ویں قسط ہے. اس سے پہلے کی قسطوں میں کوشش کی کہ امام علیہ السلام کی معرفت کے حوالے سے مختلف نکات آپ کے سامنے پیش کروں. اس میں کس حد تک کامیاب ہو گیا یہ تو آپ بہتر جانتے ہیں، یا خود امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف بہتر جانتے ہیں. بہرحال کوشش تھی کہ خلوص کے ساتھ جو کچھ ذہن میں آ رہا تھا اور جو ایک لحاظ سے حاصل مطالعہ تھا وہ آپ سب کے ساتھ شیئر کروں. تو گفتگو کا خلاصہ اب تک کی وہ تقریباً یہ رہا ہے کہ امام علیہ السلام کی معرفت اور شناخت سے مراد ان کے ظاہری جسم، شکل و شمائل کی معرفت ہی تک محدود نہیں ہونا چاہیے، اگرچہ یہ شناخت بھی بہت ضروری اور مفید ہے. لیکن معرفت کا حقیقی مقصد یہ معلوم کرنا ہے کہ امام عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا میں مقام و مرتبہ کیا ہے. مثال کے طور پر یہ جاننا کہ امام علیہ السلام ہی دین حنیف اسلام کا محافظ ہے. امام علیہ السلام کے پاس ہی مکمل شریعت ہے، باقی کسی کے پاس مکمل شریعت کا علم نہیں ہے. یہ علم آپ کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے بعد کے ائمہ کے ذریعے سے، یعنی حضرت علی علیہ السلام اور ان کے بعد 11ویں امام تک سلسلہ بہ سلسلہ منتقل ہوتے ہوتے آپ تک یہ شریعت کے احکام پہنچے ہیں. آپ ہی کی ذات ہے جو تمام علوم اولین و آخرین کی حامل ہے. آپ ہی کی ذات ہے جو تشریعی اور تکوینی فوز و برکات میں خدا اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہے، جس کو ہم نے کہا تھا واسطہ فیض. آپ ہی کی ذات وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی اجازت و ارادے سے انسانی نفوس میں تصرف کی قابلیت و صلاحیت رکھتی ہے. اسی لیے آپ صرف تشریعی ہدایت تک جو ہے نا وہ محدود نہیں رہتے، بلکہ آپ تکوینی ہدایت کے ذریعے سے لوگوں کا ہاتھ پکڑ کر صراط مستقیم پر لے کے جاتا ہے اور اپنے ساتھ جنت تک لے کے جاتا ہے. یہ صلاحیت آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوئی ہے. گویا آپ براہ راست دلوں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں اور ہمارے مومنین کے دلوں کو آپ منقلب کر سکتے ہیں. آپ ہی کے واسطے سے اللہ تعالیٰ کرۂ ارض کو ظلم و ظالمین سے پاک کر کے عدل و انصاف سے انشاءاللہ پر کریں گے. آپ ہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے دین کو تمام دیگر باطل ادیان پر غلبہ عطا فرمائیں گے. آپ علیہ السلام تمام گزشتہ انبیاء و اولیاء کے خون ناحق اور خاص طور سے شہدائے کربلا کے خون ناحق کا انتقام ان کے قاتلوں سے لیں گے، اور اس انتقام کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے قاتلوں کو بھی اور جو شہدائے کربلا ہے یا دوسرے شہداء ہیں انبیاء و اولیاء، ان سب کو اس دنیا میں زندہ کریں گے اور پھر ان کے دشمنوں کو اس دنیا میں بھی سزا دیں گے. آخرت کی سزا تو ہے ہی، لیکن اسی دنیا میں بھی ان کو ایک مرتبہ سزا دیں گے. آپ ہی کے دور امامت کے اختتام پر جب آپ کو ایک عورت زہر دے کر شہید کرے گی تو امام حسین علیہ السلام دنیا میں واپس تشریف لا کر امامت و حکومت فرمائیں گے، جس کو ہم رجعت سے تعبیر کرتے ہیں. پھر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر ائمہ بھی باری باری اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور طویل عرصے تک حکومت کریں گے. آپ ہی کے ظہور کے بعد لوگوں کی عقلیں کامل ہو جائیں گی، علوم میں ناقابل تصور حد تک اضافہ ہوگا. آپ ہی کے ظہور کے بعد زمین اپنے خزانے اگل دے گی، آسمان سے بہت زیادہ برکات نازل ہوں گی. یوں کرۂ زمین ایک جنت ارضی میں بدل جائے گی
اور یہاں پر رہنے والے لوگ ہر قسم کی پریشانیوں، دکھ، درد، بیماریوں سے نجات پائیں گے۔ شیاطین و جن و انس کے وسوسوں اور ان کی دشمنیوں اور ان کے دل کو دکھان دینے والی تمام قسم کی چیزوں سے، حرکتوں سے امن و امان میں ہوں گے۔ تو یوں لوگ پوری تندہی، شوق اور یکسوئی سے اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں گے اور ان درجات عالیہ پر فائز ہوں گے جن کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا کی ہوئی۔ تو اس قسم کی معرفت و شناخت ضروری ہے تاکہ ہم یہ معلوم کر سکیں کہ ہمارے امام اس کائنات میں کیا مقام و مرتبہ رکھتا ہے اور اس کے مقابلے میں پھر ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں، اس کے اوپر بھی ہم سوچ سکیں اور یہ اندازہ کر سکیں کہ اگر امام اس قسم کے اعلیٰ ترین صلاحیتوں اور اللہ تعالیٰ کے برکات کا سبب ہے، تو پھر ہمیں بھی کسی چھوٹی چیز پر اکتفا کر کے نہیں رہنا چاہیے۔ ہمیں اپنے مقاصد کو بھی بلند کرنا چاہیے، اونچا کرنا چاہیے، تاکہ ہم بھی زیادہ سے زیادہ کامیابیاں حاصل کر سکیں اور امام علیہ السلام عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی مدد اور آپ کی حکومت و امامت میں ہم بھی انشاءاللہ بہترین مقام حاصل کر سکیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب چونکہ 15 شعبان قریب ہے تو اس سے قصے کوشش کر رہا ہوں کہ انتظار امام کے ناطے سے کچھ گفتگو کروں۔ انتظار کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ ایک نفسیاتی کیفیت کا نام ہے۔ انتظار کے چند پہلو ہیں۔ سب سے پہلے تو ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں منتظر، یعنی جس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ تو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کے ناطے سے ہم جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ منتظر 12ویں امام عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہیں۔ اس کے بعد ہے منتظر، یعنی انتظار کرنے والا۔ تو انتظار کرنے والے ہم ہیں، تمام مومنین ہیں، بلکہ دانستہ نادانستہ طور پر کرۂ ارض پر رہنے والے تمام انسان امام کے منتظر ہیں، اس لیے کہ کوئی بھی اس وقت کے حالات سے خوش نہیں ہے۔ ہر شخص تبدیلی چاہتا ہے اور تبدیلی کے لیے کوئی کسی کو دیکھ رہا ہے، کوئی کسی کو دیکھ رہا ہے۔ جس طرح سے جو لوگ اصلی خدا کو نہیں پہچانتے تو وہ باطل خداؤں کے پیچھے پڑتے ہیں اور بتوں سے اپنی حاجتیں طلب کرتے ہیں، اسی طرح سے اس وقت بھی دنیا میں لوگ آپ کی معرفت نہ رکھنے کی وجہ سے باطل اماموں کے پیچھے جا رہے ہیں۔ لیکن حقیقت میں سب کا مقصد، سب کی نگاہ کس چیز پر ہے؟ ایک ایسی ہستی کے اوپر جو ان کے تمام پریشانیوں کو دور کر سکے۔ اور تیسری چیز ہے وجہ انتظار، کہ منتظر کا کس لیے انتظار کر رہا ہے۔ اسی کو علماء فلسفہ انتظار سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ فلسفہ کے معنی مقصد، یعنی مقصد انتظار کیا ہے۔ منتظر اور منتظر تو واضح ہے، میں آپ تمام مومنین، بلکہ میں نے عرض کیا کہ تمام قریات پر رہنے والے لوگ امام کے منتظر ہیں۔ اور منتظر کے بارے میں کچھ لوگ جانتے ہیں کہ کون ہے، دوسروں کو معلوم نہیں ہے۔ ہم اور آپ خوش قسمت ہیں کہ ہمیں منتظر کا بھی علم ہے کہ وہ ہمارے 12ویں امام عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہیں۔ اگرچہ واضح طور سے یہودی بھی انتظار کر رہے ہیں، عیسائی بھی انتظار کر رہے ہیں، وہ مسیحا کے نام سے کسی شخصیت کا انتظار کر رہے ہیں۔ حقیقت میں مسیحا بھی امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہی ہیں۔ تو یہ سب منتظر ہیں، لیکن ان کچھ کو منتظر، یعنی جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں معلومات حاصل ہیں، وہ ہم اور آپ ہیں الحمدللہ۔ بہت سارے ایسے ہیں جن کو معلوم بھی نہیں ہے، پہچان ہی نہیں ہے کہ حقیقی منتظر کون ہے۔ تو اس کا خطرہ یہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے یہودی اور عیسائی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث برسالت ہونے سے پہلے اپنے انبیاء کی پیشن گوئیوں اور توریت و انجیل کے علاوہ بہت سارے انبیاء کے صحیفوں کی پیشن گوئیوں کے مطابق جانتے تھے کہ عرب میں ایک نبی پیدا ہوگا، تو وہ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ لیکن جب اس نبی نے اعلان نبوت کیا
تو یہودیوں نے بھی آپ کو جھٹلایا، عیسائیوں نے بھی آپ کو جھٹلایا اور آپ کے مقابلے کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ تو جن کو منتظر کا، جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، اگر حقیقی پہچان نہ ہو تو اس غلط فہمی میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے۔ اس لیے لازمی ہے کہ ہم منتظر کا بھی صحیح طور سے علم حاصل کریں، شناخت حاصل کریں۔ اسی سلسلے میں یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ اس کے بعد وجہ انتظار یا فلسفہ انتظار۔ اب اگر ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہم کس کا انتظار کر رہے ہیں، تو ہمیں پھر یہ سوچنا چاہے کہ ہم کیوں انتظار کر رہے ہیں۔ حقیقت میں مومنین کے انتظار کے بارے میں جو سب سے زیادہ فرق ڈالنے والی چیز ہے وہ فلسفہ انتظار ہی ہے۔ اس لیے کہ فلسفہ انتظار یعنی انتظار کا مقصد یا صحیح ہوگا یا غلط ہوگا۔ اس لیے کہ اگر ہمیں ائمہ علیہ السلام، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم، قرآنی آیات کے جو ہے نا تفاسیر، ان کے ذیل میں اگر ہم نے فلسفہ انتظار کو سمجھا ہے، تب تو پھر ہم صحیح فلسفے کے تحت انتظار کر رہے ہوں گے۔ اگر ہمارا فلسفہ انتظار مخدوش ہے، ناقص ہے، تو اسی حساب سے ہمارا جو فلسفہ انتظار بھی غلط ہو سکتا ہے، خدا نخواستہ۔ اس لیے کہ اگر فلسفہ انتظار غلط ہو تو پھر ہمارے انتظار کا ہمیں نعوذ باللہ کوئی فائدہ نہیں مل سکتا۔ فلسفہ انتظار کو سمجھنے کے لیے ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ مثلا کوئی شخص بیمار ہے، یا خود بیمار ہے، یا اس کا کوئی عزیز بیمار ہے، یا کوئی دوست بیمار ہے، اور انہوں نے کسی ڈاکٹر کو اپنے گھر پہ بلایا ہے، اور وہ ڈاکٹر آنے والے ہیں۔ اب منتظر کون ہے؟ آپ ہیں، یا آپ کے دوسرے ساتھی ہیں، عزیز اقارب ہیں۔ اور منتظر کون ہے؟ وہ ڈاکٹر صاحب ہیں، اسپیشلسٹ ہیں، جس کو آپ نے بلایا ہے گھر پہ۔ وجہ انتظار کیا ہے؟ وجہ انتظار یہ ہے کہ وہ آئیں، اگر آپ خود بیمار ہیں تو آپ کا علاج کریں، اگر آپ کا کوئی عزیز بیمار ہے، بیٹا ہے، بیگم ہے، تو اس کا علاج کریں۔ تو وجہ انتظار کیا ہو گیا کہ مریض کا بہتر طور سے علاج کرنا، یہ وجہ انتظار ہے۔ اچھا، اب ذرا سوچیں، یہ جو فلسفہ ہے، یہ جو وجہ ہے، آیا یہ منتظر کی طرف لوٹتا ہے یا منتظر کی طرف لوٹتا ہے؟ یعنی آپ جس ڈاکٹر کا انتظار کر رہے ہیں، اس انتظار کا جو مقصد ہے، اس سے جو نتیجہ حاصل ہونا ہے، آیا وہ ڈاکٹر کی طرف پلٹتا ہے یا آپ کی طرف پلٹتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، اس معاملے میں مکمل طور سے آپ کی طرف پلٹتا ہے۔ آپ کو ڈاکٹر کے اپنے گھر پہ بلانے سے غرض یہ نہیں ہے کہ مثلا آپ ڈاکٹر صاحب کو کوئی اچھا جوس پلائیں گے، اس کی کوئی دعوت کریں گے، یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد مکمل طور سے آپ کے اپنے ذاتی مقصد کو حل کرنا ہے۔ تو اس قسم کے انتظار میں منتظر بھی ہے، منتظر بھی ہے، اور فلسفہ انتظار بھی ہے۔ لیکن فلسفہ انتظار یعنی وجہ انتظار مکمل طور سے منتظر کی طرف پلٹتا ہے۔ بالکل اسی طرح کا ایک اور مثال آپ سمجھ لیجئے کہ مثلا اس ڈاکٹر نے گھر آ کے آپ کو بہت اچھا علاج کیا، یا آپ کے عزیز کا بہت اچھا علاج کیا، اور آپ نے احساس کیا کہ اس نے اپنی پروفیشنل ڈیوٹیز سے ہٹ کے بھی محنت کی، کوشش کی، تمام وسائل کو بروئے کار لا کے اس نے مریض کو شفا یاب کیا۔ اب آپ اس کے احسان مند ہو گئے۔ جب صحت مند ہو گئے آپ یا آپ کا عزیز، تو کسی دن آپ نے ڈاکٹر صاحب کو فون کیا اور کہا کہ جی دوپہر کو میرے ہاں لنچ پہ تشریف لائیں، یا رات کو ڈنر پہ تشریف لائیں، یا کسی ہائی ٹی پہ تشریف لائیں۔ اس موقع پہ بھی آپ منتظر ہیں، ڈاکٹر صاحب منتظر ہیں، لیکن اب اس موقع پہ وجہ انتظار کیا ہے؟ کس کی طرف پلٹ رہا ہے؟ اب یہاں پہ وجہ انتظار ڈاکٹر کی طرف پلٹ رہا ہے، اس لیے کہ اس نے آپ کے ساتھ جو احسان مندی، جو آپ کے ساتھ جو احسان کیا تھا، اس کا آپ جو ہے نا وہ شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ اس جیسچر کے ذریعے سے آپ ڈاکٹر صاحب کو خوش کریں۔ تو یہاں وجہ انتظار کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کو اس کے احسانات کا شکریہ ادا کرنا ڈاکٹر صاحب کے لیے، اور مقصد جو ہے کس کی طرف پلٹتا ہے؟ تھوڑا بہت آپ کی طرف ہی پلٹتا ہے بے شک، لیکن زیادہ جو ہے تر یہ ڈاکٹر صاحب کی طرف پلٹتا ہے۔ تو اسی حساب سے ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم امام علیہ السلام کا انتظار کس لیے کر رہے ہیں۔
کیا مقصد یہ ہے کہ امام ظاہر ہوں تو ہمارے دکھ درد دور ہو جائیں، بیماریوں سے شفایاب ہو جائیں، غریب امیر ہو جائیں، شیعہ جو اس وقت سارے دنیا میں ظلم جور اور مصائب و آلام کا شکار ہو رہے ہیں وہ ان سے بچ جائیں؟ کیا یہ مقصد ہے؟ اچھا، اسی طرح سے کچھ لوگوں کے خیال میں یہ ہو سکتا ہے کہ امام تشریف لائیں گے اور تمام ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا دیں گے، تمام ظالموں کا قلع کم ہوگا، تو یوں ہمارے جذبہ انتقام کی تسکین ہوگی۔ یہ مقصد ہے؟ یا یہ مقصد ہے کہ امام علیہ السلام کے ظہور سے آدم سے لے کے خاتم میں انبیاء اور خاتم اوصیاء یعنی امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف خود تک تمام اولیاء خدا و انبیاء خدا کے آخری امید ہے کہ اس دنیا میں عدل و انصاف کی حکومت ہو، تو وہ واقع ہونے والا ہے۔ یعنی اسلام کو وہ کامیابی ملنے والی ہے جس کے لیے آدم نے بھی کوششیں کی، نوح نے کوششیں کی، ابراہیم نے کوششیں کی، موسیٰ، عیسیٰ، حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی 11 ائمہ نے اتنی کوششیں کی، اور خود امام زمان اتنے عرصے سے انتظار کر رہے ہیں اور اپنی طرف سے بھی کوششیں فرما رہے ہیں۔ ان سب کا ایک لحاظ سے ایک نتیجہ نکلنے والا ہے۔ تو اگر آپ کا مقصد انتظار یہ ہے کہ امام کے ظہور کی وجہ سے ان تمام انبیاء کا وہ اعلیٰ ترین مقصد پورا ہونے والا ہے، تب پھر آپ سوچیں کہ علت انتظار یا فلسفہ انتظار جو ہے نا وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ در حقیقت اسی کی طرف خود ائمہ نے بھی اشارے کیے ہیں۔ مثال کے طور پہ ابو بصیر نے ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا آپ کے قائم کا ظہور کب ہوگا؟ اب امام نے جو جواب دیا اس سے لگتا ہے کہ گفتگو اس بارے میں ہو رہی تھی کہ جب تک قائم کا ظہور نہیں ہوتا تب تک یہ دنیا ظلم و جور سے بھری ہوگی اور مومنین کے اوپر ظلم و ستم جاری رہے گا۔ تو ابو بصیر نے اس پس منظر میں امام سے پوچھا تھا کہ مولا کہ امام کا ظہور کب ہوگا تاکہ ہم ان ظالموں کے پنجے استبداد سے نجات پا جائیں۔ تو جیسے ابو بصیر نے اس لحاظ سے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ امام کا ظہور کب ہوگا یا آپ کے قائم کا ظہور کب ہوگا، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا ابو بصیر تم بھی اس قسم کی بات کرتے ہو، تم بھی عام لوگوں کی طرح سوچتے ہو کہ اس وقت ہم بنی عباس کے ظالموں کے جور و ستم سہ رہے ہیں، حکومت کے مزے وہ لوٹ رہے ہیں اور ہم محروم ہیں، تو تمہارا بھی عام عوام کی طرح یہ خیال ہے کہ ہمارا جو قائم ہے وہ قیام کرے، ظہور کرے، تو تمہاری یہ جو خواہشیں ہیں جو پوری نہیں ہوئی ہیں وہ ساری خواہشیں پوری ہو جائیں اس دنیا میں؟ تو مولانا فرمائی اس طرح سے نہیں سوچو، قائم کا ظہور ایک انتہائی عظیم ترین کام ہے اور اس کرۂ ارض پر ہونے والے سب سے اہم ترین امور میں سے ہے، اس کرۂ ارض پر واقع ہونے والے سب سے محتمم بشان امور میں سے ہے۔ تو اس کو اس طرح سے چھوٹا کر کے مت سوچو، صرف اپنے غرض کو سامنے رکھ کے مت سوچو کہ امام ظہور کریں گے تو مجھے کیا ملے گا۔ یقیناً تجھے بھی بہت ملے گا، لیکن اپنے آپ کو یہاں تک محدود نہیں کرو، بلکہ فلسفہ انتظار میں یہ سوچو کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو سب سے پہلے خود امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف جو اس وقت تقریباً 1100 سے زیادہ سالوں سے انتظار فرما رہے ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ ان کو اذن ظہور عطا فرماتا ہے، خود امام خوش ہو جائیں۔ اس کے بعد 11 ائمہ، حضرت سیدہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد آدم سے لے کے خاتم تک جتنے انبیاء ہیں، اوصیاء ہیں، وہ سب خوش ہو جائیں، ان کے ارواح خوش ہو جائیں، وہ سب عالم برزخ میں منتظر ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ اذن ظہور دیتا ہے اس قائم آل محمد کو، تاکہ ان تمام کی وہ جو آخری خواہش تھی، انتہائی جو مقصد ہے، وہ اس کرۂ ارض پر پورا ہوتا ہوا نظر آئے ان کو۔ کیونکہ یہ انبیاء و اوصیاء یقیناً شہداء سے زیادہ درجے کے پر فائز ہوں گے عالم برزخ میں۔ تو شہداء کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شہید کو مردہ مت سمجھو، تو جن کے حکم پر کسی نے اپنے جان کو خدا کے راہ میں جو ہے نا قربان کیا، اس کو اگر اللہ تعالیٰ یہ مرتبہ عطا کرتا ہے کہ جس کے بارے میں فرماتا ہے کہ بل احیاء عند ربہم یرزقون،
یہ زندہ ہیں، خدا کے ہاں رزق پا رہے ہیں، تو انبیاء اور اوصیاء ان کی جو ہے موت ہے وہ دوسروں کی موت کی طرح بالکل ہرگز نہیں ہے، وہ حقیقی طور سے اس دنیا سے عالم ارواح میں منتقل ہو چکے ہیں، وہاں پر وہ سمجھتے بھی ہیں، سوچتے بھی ہیں، فکر بھی کرتے ہیں، وہاں ان کو بھی ہر قسم کی برزخی نعمات، رزق و روزی ان کو مل رہی ہے۔ تو ہمیں اپنے فلسفہ انتظار کو گویا بڑا کرنے کی سخت ضرورت ہے، اور ابھی جو 15 شعبان انشاءاللہ آ رہا ہے اس کے حوالے سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے فلسفہ انتظار کو صحیح کریں، اور اس کے بعد 15 شعبان کو ہم جو دعائیں مانگیں، عریضہ لکھے، ان میں اپنی خواہشوں کو اس لحاظ سے درج کریں۔ یہ نہیں کہ بچے امتحان دے رہے ہیں اور کووڈ کے دنوں میں ان کی پڑھائی ٹھیک نہیں ہوئی ہے کہ مولا ان کو اچھے نمبر سے پاس کرا، یا کووڈ کی وجہ سے کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، بزنس خراب ہو گیا ہے، مجھے بزنس کو بڑھا کے رزق و روزی میں فراوانی عطا کر۔ یہ سوچیں بھی بے شک ٹھیک ہیں، آپ کی جائز سوچیں ہیں، ان کے لیے بھی آپ دعا کر سکتے ہیں، لیکن 15 شعبان جیسی رات ہو، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے فیض سے فیضیاب ہونا ہو، تو وہاں پہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مقصد کو بڑا کریں۔ اس لیے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اگر ہم اپنے مقصد کو بڑا کریں گے تو بڑے مقصد کے ذیل میں یہ چھوٹے مقاصد خود بخود پورے ہو جائیں گے، لیکن اگر ہم اپنے مقصد کو چھوٹا رکھیں گے تو بڑے مقاصد ہم حاصل کر ہی نہیں سکیں گے۔ تو اس کے بارے میں غور کیجیے گا اور سوچے گا کہ آیا ہمارا فلسفہ انتظار کیا ہے، یعنی ہم کیوں چاہتے ہیں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف جلد از جلد ظہور فرمائیں۔ تو گزارش یہی کی کہ اپنے اغراض کو سامنے رکھ کے امام کے ظہور کے لیے دعا نہ کریں، بلکہ خود امام کے مقصد کو اور اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا جو پلان ہے، منصوبہ ہے کہ اس کرۂ ارض پر اپنے دین کو غلبہ عطا کرے، اس کو پورا ہونے کے لیے اپنی سوچ کو اس سوچ کے دھارے میں شامل کرے، تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ امام علیہ السلام کے فیض و برکات سے استفادہ کرنے کا موقع ملے۔ اور یقین مانیے اگر ہم اور آپ اس طرح سے سوچ رکھیں کہ ہم صرف اور صرف امام کی خوشی کے لیے، ائمہ کی خوشی کے لیے، پیغمبر خدا اور باقی اولیاء خدا کی خوشی کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور خوشی کے لیے اگر ہم اپنے انتظار کو قرار دیتے ہیں، تو اس کے ذیل میں ہمارے تمام دنیوی مسائل بھی اللہ تعالیٰ حل فرمائے گا، اور اخروی مسائل بھی ہمارے حل ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے خوب غور فکر کیجئے، خاص طور سے عریضہ میں اپنے حوائج لکھتے ہوئے چھوٹے حوائج آپ کے نہ لکھیں، بڑے حوائج لکھیں، یعنی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں خود امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف ہی کے حوالے سے عرائض لکھ لیں۔ تو اسی کے پر میں اس گفتگو ختم کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزارش یہ ہے کہ 15 شعبان کو میری حوائج جو شرعیہ ہیں ان کو پورا ہونے کے لیے بھی آپ لوگ دعا کریں۔ میں آپ تمام حضرات کے حق میں دعا کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔